بڑھتے ہیں ناظرین اگلی روایت کی طرف، اور یہ روایت ایسی ہے جو آپ کو دہلا کر رکھ دے گی، آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ سب سے پہلے حسب سابق اس روایت میں استعمال ہونے والے الفاظ کو جان لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا لفظ دابا، جس کے معنی آپ جانتے ہیں۔ پھر اگلا لفظ ہے ہیت، جس کے معنی ہے محاصرہ، گھیراؤ، حصار یا ایسی جگہ جو ہر طرف سے بند ہو جس سے باہر نکلنا ممکن نہ ہو سوائے اس کے دروازے سے، اگر دروازہ موجود ہو تو، ورنہ اسی کے اندر رہنا ہو۔ اگلا لفظ ہے صد۔ صد ناظرین کہتے ہیں مادی یا غیر مادی رکاوٹ کو۔ غیر مادی رکاوٹ کے معنی مادی پر غالب ہیں۔ اگلا لفظ ہے ابواب، جو کہ باب کی جمع ہے، اور باب کہتے ہیں داخل ہونے اور باہر نکلنے کے رستے کو، دخول اور خروج کے مقامات کو۔ پھر اگلا لفظ ہے طرح، جس کے معنی ہے شے بنا کر اسے لانچ کرنا، یعنی شے بنا کر اسے متحرک کرنا، شے خلق کر کے اسے کہیں چھوڑ دینا یا آپریٹ کرنا۔ اگلا لفظ ہے وحش، جس کے معنی ہے ایسی عجیب الخلقت مخلوق جو موجود نہ ہو تو تصوراتی مخلوق، اور اگر موجود ہو تو بہت زیادہ مشہور و معروف مخلوق، ایسی مخلوق جو بے قابو اور ہر طرف سے نقصان پہنچائے، ایسی مخلوق جو جہاں موجود ہو اس کو اتنا فساد زدہ کر دے کہ وہ شاید تباہ ہو جائے، ایسی مخلوق جو بے قابو ہو کر ہر طرف کے در و دیوار توڑ دے، انہیں کھوکھلا کر دے، ایسی مخلوق جو عیب دار ہو، ایسی مخلوق جو قوت و زور ہر طرح کی صلاحیتوں میں بڑھ کر ہو، ایسی مخلوق جو اپنے وزن اور حجم کے اعتبار سے بہت لمبی چوڑی اونچی یا بڑی ہو، عجیب الخلقت مخلوق جو خلاف قانون خلق کی جائے، ایسی مخلوق جو انتہائی پرخطر یعنی خطرے سے بری ہوئی ہو، ایسی مخلوق جس کے سامنے اس سے پہلے موجود مخلوقات طاقت زور صلاحیتوں سمیت ہر لحاظ سے بہت کم اور بے بس ہو جائیں، ایسی مخلوق جو جہاں موجود ہو وہاں موجود مخلوقات میں سے طاقتور ترین مخلوقات پر بھی غالب آ جائے، ایسی مخلوق جس کے سامنے شیر صفت بھی چوہے سے کم تر نظر آئے۔ ناظرین لفظ وحش کے یہ چند معنی ہیں جو غالب ترین معنی ہیں۔ ان کے علاوہ لفظ وحش کے معنی بہت وسیع ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جو معنی غالب ترین ہیں، جو باقی معنوں کا احاطہ کریں، وہی بیان کیے جائیں۔ اگلا لفظ آ جاتا ہے اسد، جس کے معنی ہے جس کا باقی سب پر روب اور دبدبا ہو، جسے باقیوں پر قدرت و اختیار دیا جائے، جو اس کے قانون کی خلاف ورزی کرے اسے دبوچ لے۔ یہ سب صفات جنگل کے جانوروں میں سے شیر میں پائی جاتی ہیں، اسی وجہ سے شیر کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے، کیونکہ شیر کے سامنے جنگل کے تمام جانور دب کے رہتے ہیں، شیر کو سب پر قدرت و اختیار حاصل ہوتا ہے، اس وجہ سے شیر کو عربی میں اسد کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ارتعد، جس کے معنی ہے کانپنا، تھرتھرانا، ہلنا، کپ کپی وغیرہ۔ پھر اگلا لفظ ہے سلطان، جس کے معنی ہے کسی شے میں یا اس پر اثر انداز ہونے کا اختیار، اختیارات منتقل کرنا، کمانڈ، بالادستی، اثر و رسوخ، طاقت، قوت، خود مختاری، سلطنت، حکومت، گرفت، مہارت، کسی شے پر اثر انداز ہونے کا مکمل اختیار، غیر منصفانہ استعمال، مطلق العنانیت، آمرانہ پن، حکم دینے کا اختیار، اطاعت کروانے کی قدرت، غلبہ پانا، جانچ پڑتال، دبنگ پن، بادشاہی، کسی شے کو سیاسی نظام کے ذریعے اپنے تابع رکھنا، سیاسی اختیار وغیرہ۔ اب ناظرین آتے ہیں اس روایت کی طرف۔ رسول اللہ علیہ السلام نے کہا، میری امت کی مثال اور دابا کے نکلنے کے وقت کی مثال اس وقت کسی ہے کہ ایک ایسی تعمیر کی جائے اور بلند کی جائے کہ وہ محاصرہ، گھیراؤ یا حصار وغیرہ بن جائے، اور اس کے تمام داخلی و خارجی مقامات پر رکاوٹیں کر دی جائیں، یعنی وہ بند کر دی جائیں، اور خلق کر کے تمام وحش اس میں متحرک کر دیے جائیں، یعنی چھوڑ دیے جائیں۔ پھر لایا جائے ایک شیر یعنی ایک اسد، جسے پس چھوڑ دیا جائے ان کے درمیان، پس وہ حصار تھر تھرانا، کانپنا شروع کر دے، جہاں سے اسے کھوکھلا کر دیا گیا گرنا شروع کر دے اس شیر پر ہر جانب سے۔ دابا نکلے گا تو بالکل یہی مثال میرے غلام امتی کی ہوگی،
کوئی ایک بھی نہیں بھاگ پائے گا اس سے مگر اس کے درمیان لا چھوڑا جائے گا، اور اس کے لیے یعنی دابا کے لیے ہے سلطان ہمارے رب عظیم سے۔ ناظرین، رسول اللہ علیہ السلام نے بہت ہی لرزا دینے والی مثال بیان کی۔ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آج آپ اپنے ارد گرد غور و فکر کریں تو آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کی اس مثال میں چھپے وقت کی نشاندہی بخوبی ہو جاتی ہے کہ آج آپ اسی وقت میں موجود ہیں۔ ناظرین، جیسے آپ کوئی بڑی سی عمارت تعمیر کریں جو ایک گنبد کی مانند ہو، ہر طرف سے بند ایک حصار ہو، بالکل ایک حصار کی مانند بلند، آپ اس پر چڑھ بھی نہ سکیں۔ پھر ایسا کریں، اس میں کچھ ایسے وحشیوں کو چھوڑ دیں جو بے قابو ہوں اور ہر طرف ٹکریں مارنا شروع کر دیں، ہر طرف تباہی پھیلا دیں۔ اور پھر ایسا کریں، کسی ایسے کو بھی اس میں داخل کر کے اس کے باہر نکلنے کے دروازے رستے بند کر دیں جو بہت طاقت والا ہو، یعنی ایسا جس کی مثال یعنی جیسے جنگل میں تمام جانوروں میں شیر جو ہوتا ہے سب اس سے کانپتے ہیں، سب اس سے ڈرتے ہیں، وہ قوت اختیار طاقت میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، بالکل ایسے کسی کو پھر لا کر اس میں اس عمارت کے اندر چھوڑ دیں ان وحوش کے درمیان، تو ناظرین غور کریں اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس حصار میں وہ ان وحشیوں کے سامنے بے بس نظر آئے گا اور وحشی ٹکریں مار مار کر اس عمارت کو کھوکھلا کر دیں گے، اور وہ عمارت لرز اٹھے گی، کانپنا شروع کر دے گی، تو کھوکھلے پن کی وجہ سے وہ عمارت ہر طرف سے گرنا شروع کر دے گی اس شیر پر، اس طاقتور پر جو کہ ایک چوہے کی طرح اس کی حیثیت و اہمیت ہوگی، ایسے جیسے کہ اینٹوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی بھی جائے پناہ نہیں ہوگی، جسے اس حصار میں ان وحشیوں کے درمیان لا چھوڑا گیا تھا۔ خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ان کے سامنے بے بس و مجبور ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کتنی ہی زبردست مثال دی، اس سے بڑھ کر احسن مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے نبی نے اس وقت بیان کر دی، جس وقت ایسے حالات و واقعات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی موجود نہ تھے، لیکن جس احسن انداز سے رسول اللہ علیہ السلام نے یہ مثال بیان کی، اس سے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ اس دور میں موجود ہوں اور ان سارے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے بعد الفاظ کا انتخاب کر کے مثال بیان کی جائے یا مثال بیان کی ہو۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار اپنی آیات میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا۔ جب غور و فکر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح قرآن میں بتا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین پر سب کا کیسے محاصرہ کیا ہوا ہے، کیسے گھیراؤ کیا ہوا ہے، یعنی حصار قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں ہر شے اور اپنے علم سے محاصرہ کیا ہوا ہے تو وہیں زمین کے گرد تہ در تہ 7 پردے بنا کر بھی محاصرہ کیا ہوا ہے، جسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے انسان کو گرم سرد موسمی اثرات سے بچنے کے لیے لباس کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کو بھی لباس پہنایا ہوا ہے۔ زمین کی مقناطیسی قوت ہے اور زمین کے گرد گیسوں کی 7 تہیں ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے ساتھ آسمان بھی کہا۔ زمین کی مقناطیسی قوت اور یہ گیسوں کے 7 تہ در تہ حصار، یہ تہیں زمین کے گرد اللہ سبحانہ وتعالی کا حصار ہیں۔ اسی حصار کے اندر انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ اس حصار کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خلق کیا، اس سے پہلے اس کے داخلی و خارجی رستے بند کر دیے۔ یعنی ناظرین، اس مثال میں جس عمارت کا محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ذکر کیا وہ عمارت یہی ہے، اللہ کی یہ عمارت، یہ جو اللہ نے تعمیر کی، یہ زمین اور اس کے گرد گیسوں کے جو حصار قائم کر دیا، گیسوں کا، زمین کے گرد گیسوں پر مشتمل یہ 7 تہیں ہر لحاظ سے اللہ سبحانہ وتعالی کا زمین کے گرد حصار ہے۔ یہی گیسوں کی تہیں سورج کی نقصان دہ شعاؤں کو زمین پر آنے سے روکتی ہیں۔ اگر وہ براہ راست زمین پر آ جائیں تو زمین پر زندگی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ سورج سے اٹھنے والے آگ کے طوفان انہی تہوں کی وجہ سے زمین پر نہیں آ پاتے، ورنہ ایک لمحے سے بھی کم وقت میں زمین پر سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے۔ یہی حصار زمین پر بخارات کی شکل میں اوپر اٹھنے والے پانی کو باہر خلا میں جانے سے روکتا ہے، اور پھر وہ پانی واپس زمین پر بارش کی صورت میں اترتا ہے۔
یہی گیسوں کی تہیں یعنی یہی حصار لا تعداد پتھروں شہابیوں کو زمین پر آنے سے روکتا ہے، ورنہ زمین پر ہر شے تباہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر ان پر لکھا جائے یا ان پر بات کی جائے، اس حصار پر بات کی جائے تو ایک وسیع بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس حصار کو سمجھنا ہے، جسے محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایک مثال سے یعنی ایک عمارت سے تشبیہ دی۔ پھر ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی انتہائی پیچیدہ نظام بنا دیا، اور اس طرح زمین کے اوپر بھی انتہائی پیچیدہ نظام بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو خلق کر کے جس مقصد کے لیے خلق کیا، انہیں ان کے مقامات پر رکھ کر اس مقصد کو پورا کرنے پر لگا دیا۔ اگر کوئی بھی مخلوق اپنے مقام سے ہٹ جائے گی تو پھر زمین کا توازن برقرار نہیں رہے گا، پھر زمین پر بھی ہر طرف سے اسی طرح تباہی آئیں گی جیسے مثال میں اس حصار کا بیان کیا گیا۔ پیچھے ناظرین وحش کے معنی بیان کیے جا چکے ہیں۔ جب الوحش نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق کیے ہوئے اس حصار میں ہر طرف فساد و تباہی برپا کرنا تھی، اس کو رسول اللہ علیہ السلام نے دابا کہا، دابات الارض کہا۔ وحش یعنی وہ کون سی ایسی عجیب الخلقت مخلوقات ہیں جو پہلے موجود نہیں تھیں اور اب موجود ہیں، یا پھر ابھی بھی موجود نہیں، اور ایسی مخلوقات جن کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کے غلام امتی بے بس ہو جائیں گے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی عمارت یعنی اس زمین کو اتنا کھوکھلا کر دیں گے جس سے یہ لرزے گی، کانپے گی، یعنی زلزلے آئیں گے، ہر طرف سے اس پر تباہیاں آئیں گی، اللہ کی تمام مخلوقات میں خرابیاں اور تباہیاں ظاہر ہوں گی۔ کیا یہ سب آج نہیں ہو رہا؟ ناظرین غور تو کریں، آج کوئی ایک بھی شے ایسی نہیں جو فطرت پر ہو۔ لا تعداد بیماریاں، زلزلے، طوفان، آندیاں، سیلاب، موسموں میں غیر معمولی تغیر تبدل، سمندری مخلوقات کا لا تعداد قتل عام، بے وقت بارشیں، سانس لینے کے لیے آکسیجن بھی خالص نہیں، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ رہنے کو، حتیٰ کہ اللہ کی کوئی ایک بھی خلق زمین پر خالص نہیں رہی، خرابیوں سے پاک نہیں رہی۔ اور ایسی حالت میں اللہ کے غلاموں کی بالکل وہی کیفیت ہے جو کیفیت اس شیر کی جو اس حصار میں تھا، اور ہر طرف سے عمارت اس پر گر رہی ہے۔ ناظرین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب تب ہوگا جب دابا خلق کر کے نکالا جائے گا۔ اس دابا کا خالق اللہ نہیں بلکہ خود انسان ہوگا۔ اللہ سبحان ہے، وہ ایسا دابا خلق نہیں کرتا جو اللہ کے قانون کے ہی خلاف کام کرے، سوائے اس کے کہ جسے اختیار دیا، اور وہ نافرمان ہو گیا یعنی انسان۔ یہ دابا ظلم کرنے والا ہے، اللہ کی تمام مخلوقات کے مقامات میں کمی کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ انسانوں پر ظلم نہیں کرتا مگر انسان خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ عالمین کے لیے ظلم نہیں چاہتا، اور دنیا میں جو بھی ہلاکت و تباہی آتی ہے وہ انسانوں کے ہی کیے ہوئے ظلم کی وجہ سے آتی ہے۔ ظلم کرنے سے فساد ہوتا ہے اور فساد تباہی کا باعث بنتا ہے، اور قرآن میں ایسی درجنوں آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں چاہتا، لیکن یہ انسان خود ہی ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو تباہیاں آتی ہیں یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ یہ فساد، یہ تباہیاں کس وجہ سے؟ یہ انسانوں کے اپنے اعمال، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جیسا کہ چند آیات کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب ناظرین غور کریں، الوحش یعنی عجیب الخلقت مخلوقات جو محمد رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں اور آج سے کچھ ہی عرصہ پہلے کوئی وجود نہیں رکھتی تھی، جو کہ آج موجود ہیں اور ہر طرف موجود ہیں، جو بہت مشہور و معروف ہیں، اتنی واضح ہیں جیسے دن کے وقت سورج جسے دیکھنے سے آنکھیں چلے آ جائیں۔ یعنی سورج اتنا واضح ہوتا ہے لیکن وہ دیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بالکل اسی طرح وہ الوحش دندناتے پھر رہے ہیں لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آ رہے، اور اللہ کی زمین پر ہر شے میں تباہی مچا رہے ہیں، ہر شے کو کھوکھلا کریں، زمین کو کھوکھلا کریں، اللہ کی عمارت کو عیبدار کر رہے ہیں، کھوکھلا کر رہے ہیں، اور مومن اللہ کے غلام اس شیر کی طرح بے بس ہیں، بالکل بے بس۔ اور ناظرین سکرین پر نظر آنے والی تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا دابا اللہ کا غلام، اور اس کے مقابلے پر انسان کا دابا الوحش جو تباہی مچا رہا ہے، زمین کو کھوکھلا کر رہا ہے، جس سے پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، زمین کی مائننگ کی جا رہی ہے، پہاڑوں کی مائننگ کی جا رہی ہے، اسے کھوکھلا کیا جا رہا ہے، جس سے پھر زمین کا توازن بگڑ گیا،
اس کی وجہ سے پھر زلزلے آ رہے ہیں، طرح طرح کی تباہیاں، طوفان، سونامی آ رہے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور مومن جو کہ اللہ کا غلام ہے، جس کی حیثیت یعنی کہ جو زمین پر اللہ کا مالک ہے، جو اللہ کا نائب ہے، وہ ان وحوش کے سامنے بالکل بے بس ہے، ان مخلوقات کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ یہ مخلوقات زمین کو اس طرح کھوکھلا کر رہی ہیں کہ انہیں کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، جیسے کہ ان کو سلطان حاصل ہے، ان کو قدرت حاصل ہے، ان کو سلطنت حاصل ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، یعنی مومن ان کو چاہ کر بھی نہیں روک سکتا۔ ناظرین، تصاویر میں نظر آنے والی مشینوں سمیت باقی آج جتنی بھی ایسی مشینیں ہیں جن میں ہر قسم کی گاڑیاں بھی ہیں، یہ تمام وہ وحوش ہیں جن کا نہ صرف قرآن میں بھی ذکر ہے بلکہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ان کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق آج مومن دابا کے سامنے، ان وحوش کے سامنے بالکل بے بس ہیں۔ ان وحوش نے، دابا نے اللہ کی بنائی ہوئی اس عمارت زمین کو ہر طرف سے اتنا کھوکھلا کر دیا کہ یہ عمارت آج ہر طرف سے گر رہی ہے۔ زلزلے، سیلاب، طوفان، بیماریاں، زمین کا دنسنا، مصائب، تکالیف، جنگ و جدل سمیت ہر طریقے اور ہر طرف سے اللہ کی عمارت گر رہی ہے، تباہیوں کا شکار ہے، اور مومن اس شیر کی طرح بے بس ہیں جو ان وحوش کے درمیان لا کر چھوڑ دیا گیا اور عمارت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اگر کوئی مومن ہو تو اسے اس کا بخوبی ادراک ہے۔ یہ تھا ناظرین زمین سے نکلنے والا دابا۔ یہ اس وقت نکلنا تھا جب قول واقع ہونا تھا، اور پیچھے ہم گزشتہ ایک ساعت میں ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر چکے کہ قول تو کب کا واقع ہو چکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا سارے کا سارا دابا پانی سے خلق کیا، لیکن اس دابا نے قرب قیام الساعت جس نے وجود میں آنا تھا، اس نے ارض سے یعنی زمین سے، زمین کے عناصر سے وجود میں آنا تھا۔ اور ناظرین، اللہ کا دابا تو پہلے ہی موجود تھا، بعد میں وجود میں آنے والا دابا دابۃ الارض تھا جس نے بعد میں وجود میں آنا تھا۔ تو غور کریں کون سا دابا پہلے موجود تھا اور کون سا بعد میں وجود میں آیا۔ ہر لحاظ سے حق آپ کے سامنے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں دابا کا نکلنا ساتھ کی آخری شرط دخان سے پہلے بتایا، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام نے بھی کہا کہ جب دابا نکل آئے گا تب وقت ختم ہو جائے گا۔ آج جب دابا نکل چکا، جو کچھ اس نے کرنا تھا وہ کر چکا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو ابھی بھی دجال نظر نہیں آیا، تو کیا دجال دابا نکلنے کے بعد نکلنا تھا؟ ناظرین غور تو کریں، دجال تو دابا کے خروج سے پہلے نکلنا تھا۔ دابۃ الارض تو بذات خود دجال میں سے ہے، یہ دجال کا دابا ہونا تھا۔ تو غور کریں، آج نہ صرف دابا نکل چکا بلکہ پوری دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے۔ یہ وحش، یہ دابا جو الوحوش ہیں، یہ پوری زمین کو، اللہ کی عمارت کو ہر طرف سے کھوکھلا کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو چکا، تو کیا آج بھی آپ دجال کے انتظار میں ہیں؟ کس دجال کے انتظار میں ہیں؟ ناظرین غور تو کریں، آنکھیں کھولیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ اپنی آنکھیں کھولیں، غور کریں اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے جب آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ رہے۔ اور ان قریب جب وہ وقت آئے گا جو کہ بالکل سر پر ہے، تب آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ لہذا اس وقت ہے، غور کریں، اپنی آنکھیں کھولیں۔